بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ و اطراطہ بیعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ ہر دفعہ ماشاءاللہ جمعرات کو امراض میں سے کسی نہ کسی مرض پر بھی باقاعدہ لیکچر ہوتا ہے۔ آج کا جو مرض ہے وہ عام فہم ہے بڑی، جسے وجع المیدہ یا درد معدہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ تو درد معدہ کے لیے ایلوپیتھی ہو یا اور کوئی سائنس، اس میں بس ہاضم مرکبات جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کے بھی درد ہو تو درد کو روکنے کے مرکبات گرم، سرد، تر، خشک ہر قسم کی ادویہ کو ملا کر جو ہیں وہ صفوف بنائے ہوئے ہیں، گولیاں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ درد معدہ کیا جب کوئی مریض جاتا ہے تو وہ اسے تھما دی جاتی ہے۔ درد معدہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر ختم بھی ہو جائے، لیکن جو ہے یہ علاج کوئی سائنٹیفک نہیں ہے، علمی نہیں ہے کہ درد معدہ کی گولیاں دے دی جائیں یا درد معدے کا کوئی صفوف دے دیا جائے بغیر کسی مجاز سے، بغیر افعال و الاذا کے دیکھے کے، بغیر جو ہے قوام خون کے مد نظر رکھتے ہوئے، بغیر دوران خون کے مد نظر رکھتے ہوئے صرف معدے کے جو ہے درد کی دوائی دے دینا، یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ ان سائنٹیفک علاج ہے۔ اس لیے آپ ذرا غور تو کریں، جب معدے کے عضلات میں جو ہے درد ہوگا تو وہ معدے کے عضلات ہی کو پکار کر رہے ہوں گے درد کی۔ جب معدے کے غدد میں سوزش ہوگی یا خرابی ہوگی تو معدے کے غدد جو ہے وہ درد کی صورت میں چیخو پکار کر رہے ہوں گے۔ جب معدے کے اعصابی نظام میں سوزش ہوگی تو معدے کے اعصابی خلیات جو ہیں وہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے درد کی صورت میں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ معدے کا کون سا سسٹم، نروس سسٹم، مسکولر سسٹم، گرینولر سسٹم، یعنی معدے کے جو ہیں اعصابی خلیات ہیں ان میں خرابی ہو گئی ہے، معدے کے عضلاتی خلیات میں خرابی ہو گئی ہے، معدے کے غدی خلیات میں خرابی ہو گئی ہے، کس خلیہ میں خرابی ہوئی ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، اور اس کی روشنی میں اگر ہم درد کا علاج کریں گے تو وہ فطری علاج کہلائے گا، وہی یقینی بے خطا علاج کہلا سکتا ہے کہ ہم معدے کے اعضاء کو مد نظر رکھیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات شاید کی ہے کہ معدے کی امراض میں جب کوئی مریض آتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی پیٹ خراب ہے، حالانکہ پیٹ میں گردے بھی ہیں، طحال بھی ہے، جگر بھی ہے، اور پیتا بھی ہے، معدہ بھی ہے، بہت سے اعضاء جو ہیں وہ پیٹ میں ہیں۔ اگر کوئی بہت کمال کرتا ہے تو عضو تک لے جاتا ہے جی تیرے معدے میں خرابی ہے یا تیرے جگر میں خرابی ہے، لیکن معدہ اور جگر اور دیہ آرگن بھی تو کمپاؤنڈ آرگن ہیں، مرکب اعضاء ہیں، مفرد نہیں ہے۔ کسی نے بھی صابر ملتانی کے سوا مفرد اعضاء کے حوالے سے اعضاء کی بیماریاں جو ہیں وہ بیان نہیں کی، نہ ہی ان کا علاج معالجہ کیا ہے۔ اس لیے ہم وجع المیدہ کے حوالے سے ہم جو ہے اس میں خاص طور پر جو ہے یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کا علاج اعضاء ہی کے تحت کرتے ہیں۔ اس لیے بندہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق جو ہے ہم معدے پہ جو ظلم کرتے رہتے ہیں ہر دفعہ، وہ ظلم ہی سے معدہ درد میں آ کر چیخو پکار شروع کر دیتا ہے۔ ہاں جی، چٹپٹی غذائیں کھاتے رہنا، بار بار غذائیں کھاتے رہنا، اور بلا ضرورت کھاتے رہنا، بلا بھوک کھاتے رہنا، اور یہ قسم کی اپنے ذائقے اور لذت کو بڑھانے کے لیے غذا کھاتے رہنا، اس قسم کی جو ہیں غذائیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں۔ اور اس طرح پھر پیٹ بھر کر کھانا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ سے گندا برتن کوئی نہیں جو کسی نے بھرا ہو۔ اگر پیٹ کو بھرنا مقصود بھی ہو 3 حصے کریں، ایک میں غذا، ایک میں پانی، اور ایک سانس کی آمد و رفت کے لیے۔ اور اسی طرح معدہ جو ہے یہ ایک حوض ہے جسم کا، اور سارے جو ہیں یہاں سے غذائیں سارے جسم کی طرف یہاں سے طاقتیں جاتی ہیں۔ اس لیے معدہ جو ہے
اگر یہ بیمار ہوگا تو پھر اس سے سارے جسم کے اعضاء جو ہیں متاثر ہوں گے۔ اس لیے معدہ جو ہے اس کو علاج معالجہ کے لیے انتہائی محتاط اور احتیاط کے ساتھ اس کے علاج کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اور معدے کے انہضام جو ہے انتہائی رقیق ہے، دقیق سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندے کے معدے کو عطا فرمائے ہیں۔ معدہ چونکہ مرکب عضو ہے، میں نے پہلے کہا عضلات، اعصاب اور غدد سے۔ معدے کا درد کی حقیقی جو ہے زیادہ تر جو ہوتا ہے معدے کے عضلاتی افعال کی تیزی سے، عضلات میں سوزش سے، یا معدے کے عضلات میں ورم سے جو ہے وہ معدے میں درد کی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے معدے کے عضلات میں جو سوزش ہے اس کی وجہ کیا ہو جا سکتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو نفسیاتی جو اسباب ہیں ان میں دو اسباب اہم ہیں معدے کے عضلات میں سوزش اور تیزی پیدا کرنے کے لیے۔ ایک تو جو ہے مسرت ہے اور دوسرا لذت ہے۔ اور اگر ہم کیفیات کی روشنی میں دیکھیں تو خشکی جو ہے، خشکی اور سردی، جس میں خشکی کا غلبہ ہو تو وہ جو ہے اس سے بھی معدے کے عضلات میں سوزش اور تحریک پیدا ہو جاتی ہے، تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کے آگے بڑھ کر خلطی اسباب لیں تو معدے کے عضلات میں سودا کی زیادتی سے تحریک اور جو ہے سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم عضوی حالت کو دیکھیں تو عضلات میں تحریک ہوتی ہے اور اعصاب میں تحلیل ہوتی ہے، غدد میں تسکین ہوتی ہے۔ یہ ہیں افعال الاعضاء کی حالت واج المعدہ عضلاتی میں۔ جو درد معدہ عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہو اس میں یہ جو اس کے اسباب ہیں۔ اگر علامات اس کی لیں گے تو علامات میں معدہ کا درد ہوگا، پیٹ میں ریا اور گیسز ہوں گے، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، بے چینی ہوگی، نیند کی کمی ہوگی، پیٹ ریا سے پھولا ہوا ہوگا، اختراج قلب ہوگا، اور اسی طرح مختلف قسم کی جو ہیں کھٹی ڈکاریں آئیں گی، اور اسی طرح جو ہے وہ نفسیاتی اسباب تو بندہ نے بتا دیے ہیں، اور مادی اسباب بھی۔ یہ اسباب ہیں نفسیاتی، اور اس کے بعد جو ہے کیفیاتی اور خلطی اور عضوی، جو میں نے ڈیٹیل سے بتا دیے ہیں۔ یہ اسباب ہیں درد معدہ عضلاتی کے۔ اور اب اس میں دیکھنا ہے کہ تشخیص کہ واقعہ یہ درد معدہ جو ہے یہ عضلاتی نسیج کی سوزش کی وجہ سے ہے۔ اس میں ہم نبض کو دیکھیں گے۔ جب نبض کو دیکھیں گے تو نبض جو ہے وہ مشرف ہوگی، نبض جو ہے وہ قوی ہوگی، نبض جو ہے وہ سریع ہوگی، اور نبض جو ہے وہ سلب ہوگی۔ اس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی عضلاتی درد معدہ میں۔ اگر ہم کرورہ کی طرف دیکھیں گے تو کرورہ میں سرخی کا غلبہ ہوگا، سیاہی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اور یہ علامات جو میں نے بتائی ہیں وہ آپس میں ٹیلی کر جاتی ہیں تو پھر آپ کنفرم کر لیں، یقین کر لیں کہ معدے کے عضلاتی نظام میں، معدے کے عضلاتی خلیات میں، معدہ کے عضلاتی نسیج میں سوزش ہے، جس کی وجہ سے معدہ میں درد ہو رہا ہے۔ تو اس کا جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس کے علاج میں ہم عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے عام طور پر، عضلاتی غدی شدید سے لے کر جو ہیں اگر قبض بھی ہو تو ملین اور مسل تک دے سکتے ہیں، اور اسی طرح غدی عضلاتی مرکبات بھی اس میں دیے جا سکتے ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ۔ آپ غدی عضلاتی جو ہے ملین آدھی صبح دوپہر شام دیں۔ اسی طرح تریاق معدہ
آدھی آدھی چمچی صبح شام دیں۔ جوارش کمونی جو ہے وہ آدھی چمچی صبح شام ارگ سونف سے دے سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے گدی صابی محرک یا شدید بھی آپ درد معدہ عضلاتی کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ ناظرین میں اس کو عوام الناس بھی ہیں جو ان مجربات کی ٹیکنیکل زبان سے شاید نہ واقف ہوں، ان کے لیے میں ہر درد معدہ کے لیے علیحدہ مجربات بھی میں بتا دیتا ہوں۔ جوارش معدہ میں زیرہ سفید 100 گرام، اجوائن 100 گرام، مرچ سیاہ 50 گرام، انہیں اچھی طرح پیس لیں۔ پیس کر 3 گنا شہد ملا کر جو ہے جوارش تیار کر لیں، اور پھر انہیں جو ہے رکھ لیں۔ اگر اسے جوارش بنانے سے پہلے ان ادویہ کو 2-3 دن دیسی سرکہ میں بھگو دیں اور پھر خشک کر کے بنائیں تو اس سے اس کے افعال اور بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ اور مقدار خوراک 3 گرام صبح شام یہ آپ ارگ سونف سے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ عضلاتی درد معدہ کے لیے بہترین مرکب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے عضلاتی درد معدہ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ویسے میں نے فارماکوپیا کے مجربات پہلے بتا دیے ہیں، گدی عضلاتی ملین اور گدی عضلاتی شدید آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحقیقات اور مجربات کا تریاق معدہ کا نسخہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تریاق معدہ کا نسخہ بڑا آسان ہے۔ اجوائن 100 گرام، پودینہ 50 گرام، گندھک آملہ سار 50 گرام، تینوں کو پیس کر گرائنڈ کر لیں، آدھی چمچی صبح دوپہر شام دے لیں۔ یہ ہے درد معدہ عضلاتی کا علاج جو بندہ نے آپ کے ناظرین گوش گزار کر دیا ہے۔ اب دوسرا معدہ جو ہے معدے کی حالت جو ہے وہ دوسری درد کی وجہ جو ہے وہ اعصابی تحریک ہے۔ اب اعصابی درد معدہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم نفسیاتی طور پر دیکھیں تو اس میں اصل میں ندامت اور خوف جو ہے اگر کسی بندے پر طاری رہے اس سے اعصاب کے فعل میں تیزی ہو جاتی ہے۔ معدے کے افعال جب اعصاب کے تیز ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی سوزش کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر کیفیاتی طور پر لیں، جب خون میں بلغم کی اور رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے، رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، تری کی زیادتی کی وجہ سے بھی جو معدے کے اعصاب میں سوزش اور تیزی پیدا ہو سکتی ہے۔ خلطی حساب سے لیں، بلغم جو ہے جب خون میں بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی معدے کے اعصاب میں تیزی کا باعث بن جاتا ہے۔ عضوی طور پر لیں تو اس میں اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، بدن میں تحلیل ہوتی ہے اور عضلات میں تسکین ہوتی ہے۔ یہ ہیں اعصابی جو ہیں معدے کے درد کے اسباب جو کہ بندہ نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس میں علامات کیا ہیں؟ بہت سے دکاریں آتی ہیں، منہ سے پانی آتا رہتا ہے، اکثر مریض کہتا ہے جی رات کو منہ سے پانی رستا رہتا ہے، یا دن میں بھی اس کے منہ میں پانی رہتا ہے، تھوک اسے کثرت سے آتا ہے، اور جو ہے پیشاب بھی اسے بار بار آتا ہے، زیادہ آتا ہے، متلی کی شکایت رہتی ہے، کبھی کبھار قے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، جول بکر جو ہے اس کی بھوک جو ہے وہ مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جسم پہ سستی طاری رہتی ہے، بلڈ لو ہو جاتا ہے، زکام، نزلہ اور چھینکیں کی شکایت پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اعصابی جو ہیں سوزش کی علامات ہیں۔ جب معدے کے اعصابی خلیات کی وجہ سے، اعصابی نسیج کی وجہ سے، ٹیشوز کی وجہ سے معدے میں درد ہو رہا ہوگا تو یہ علامات مریض آپ کو بتائے گا، تو یہ علامات سے ٹیلی کر کے آپ بڑی آسانی سے علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم تشخیص کی طرف اب جائیں تو تشخیص میں اب نبض دیکھیں گے۔ نبض اگر عریض ہے، نبض اگر منخفض ہے، نبض اگر لین ہے، نبض اگر کثیر ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں پائی جاتی ہیں، بتی بھی ہے نبض، تو پھر ایسی نبض اعصابی ہوگی، معدے کی اعصابی درد کی نشاندہی کر رہی ہوگی۔ اسی طرح جو کرورہ ہے
اس میں سفیدی کا غلبہ ہوگا، بار بار آئے گا اور مقدار میں زیادہ ہوگا۔ یہ ہے اعصابی درد معدہ کے لیے تشخیص، جیسے آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا، جیسے آپ جان لیں گے کہ معدے میں جو درد ہو رہا ہے وہ معدے کے اعصابی نصیب کی تحریک، تیزی یا سوزش کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاج میں عضلات اعصابی ملین، عضلات اعصابی شدید جو ہے بہترین علاج ہے۔ اس سے بھی اعلیٰ علاج عضلاتی غدی شدید ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس میں بہت کامیاب مرکب ہے۔ اس کے علاوہ جو میرا معمول مطلب ہے عام ناظرین کے لیے ایک آسان سا نسخہ بندہ پیش کرتا ہے۔ کلونجی 50 گرام، ہرمل 50 گرام، اجوائن 100 گرام، تینوں کو اچھی طرح صاف کر کے گرائنڈ کر لیں۔ نصف چمچی صبح شام ہمارا پانی لیں، انشاءاللہ معدے کا عصبی جو درد ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، رفع ہو جائے گا۔ اس بارے میں ایک اور نسخہ بھی بہترین ہے، گندھک آملہ سار، کلونجی، اجوائن، تینوں ہم وزن صاف کر کے سفوف بنا لیں، 1 گرام بعد از طعام دیں، انشاءاللہ تعالی بہترین نتائج ملیں گے۔ ایک اور نسخہ سن لیں، لونگ 100 گرام، چینی 800 گرام، خوب باریک پیس کر ملا لیں، مقدار خوراک 1 تا 2 گرام۔ یہ بچوں کے درد معدہ کے لیے بطور میں چٹکی رکھتا ہوں، اور میرے مطابق مشہور ہے کہ جی وہ معدے کی چٹکی دے دیں، جیسے بچوں کو جو معدے کے عوارض ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا معدے کے عصبی تحریک، عصبی سوزش کا علاج۔ اب تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے، تیسری صورت معدے کے غدی نسیج کی۔ معدے کے غدی جو ہے خلیات کی سوزش سے جو معدے میں درد ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس میں اگر ہم نفسیاتی طور پر لیں گے تو غم اور غصہ، یہ 2 نفسیاتی اسباب ہیں جو معدے کے غدد میں تحریک، تیزی اور سوزش کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگر کیفیتی صورت کو سامنے لیں گے تو گرمی کی زیادتی جو ہے معدے کے گلینڈولر سسٹم میں تیزی اور سوزش کا باعث بن جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کھلتی صورت کو لیں گے تو صفرا کی زیادتی جو ہے وہ معدے کے غدد میں، گلینڈز میں تیزی اور سوزش کا باعث بن جاتی ہے۔ اس حال میں غدد میں تحریک ہوتی ہے، معدے کے غدد میں تحریک اور سوزش ہوتی ہے، معدے کے عضلات میں تحلیل ہوتی ہے، معدے کے اعصاب میں تسکین ہوتی ہے۔ یہ تو ہے باج المعدہ غدی کی جو ہیں علامات، اسباب اور ان کی جو تحریک اور عضوی حالت۔ تو اس کو ہم کنفرم کرنے کے لیے اب ہم جو ہے وہ پہلے علامات سے کنفرم کریں گے کہ اس میں علامات کیا کیا پائی جاتی ہیں۔ اس میں علامات جو ہے چرپرا ذائقہ ہوتا ہے منہ کا، اور ڈکاریں آتی ہیں، اور اسی طرح گلا اور غذا کی نالی میں درد ہوتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، متلی اور ابکائی کی شکایت بھی ہوتی ہے، زبان زردی مائل ہوتی ہے، حاجت تھوڑی تھوڑی کر کے بعض لوگوں کو آتی ہے، پخانہ تھوڑا تھوڑا کئی دفعہ دن میں آتا ہے، بعض دفعہ کھانے میں خون ملا بھی آ سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات معدے کی آنتوں کی، معدے کی غدی خلیات کی سوزش سے آنتوں میں بھی سوزش ہو جاتی ہے، جس سے جو ہے آنتوں میں بھی درد شروع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم تشخیص دیکھیں گے معدے کے غدی جو ہیں ٹیشوز اور خلیات کی سوزش کی تصدیق کرنے کے لیے اگر نوزیک ہے، درمیان میں ہے اور طویل میں ہے تو پھر یقیناً معدے کے غدی خلیات میں، غدی سسٹم میں، غدی نسیج میں سوزش ہے، اور جس کی وجہ سے معدہ میں درد ہو رہا ہے۔ اگر کرورے کو دیکھیں گے، کرورے میں زردی کا غلبہ ہوگا اور ہلکی سی سرخی بھی پائی جا سکتی ہے۔ کرورا جو رک رک کر آئے گا، جلن کے ساتھ اخراج پائے گا، اور یہ تشخیص کے دونوں سورسز ہیں جو ہیں معدے کے غدی درد کے لیے، اس سے ہم
بڑی آسانی سے تشخیص کر سکتے ہیں کہ معدے کے غدی جو ہے یہ نظام میں سوزش ہے۔ تو جب غدد میں تحریک ہو تو ہم اسے ٹھیک کرنے کے لیے اعصاب میں تحریک پیدا کرتے ہیں۔ اس پر ہمیں جو ہے درد معدہ کے لیے جو میرا معمول ہے گردی درد معدہ کے لیے اکثیر بادیان 2 صبح دوپہر شام، اور صفوف معدہ یہ کئی بار میں بتا چکا ہوں، یہ 1/3 چمچی صبح شام، جیسے معدے کا درد اللہ کے لطف و کرم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے پخانہ بھی بار بار آ رہا ہوئے پھر میں صفوف معدہ کی دینے کی بجائے اکثیر بادیان 2 صبح دوپہر شام، اکثیر بادیان میں سونف ہلدی ملاٹھی عام وزن ہے، تینوں کو ملا لیں اور گرائنڈ کر لیں، یہ نخودی گولیاں بنا لیں 2 صبح دوپہر شام، یا آدھی چمچی کے قریب صبح دوپہر شام۔ اور دوسرا اگر پخانہ بار بار آ رہا ہو ایسی صورت میں اس کے ساتھ اکثیر بادیان کے ساتھ دوسرا مرکب دیتا ہوں، صفوف مفرہ جدید کا میں نے اسے نام دے رکھا ہے۔ صفوف مفرہ جدید میں جو ہے وہ جو ہے دھنیا، گوند کیکر، کوزہ مصری اور چھلکا اسبگول ہم وزن ہے۔ چھلکا اسبگول کے علاوہ تینوں چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، چھلکا اسبگول نہیں پیسنا، یہ آخر میں ان میں ایسے ہی ثابتی ملا دیں۔ یہ صفوف مفرہ جدید تیار ہے، یہ آدھی چمچی صبح شام دیں، اس سے معدے کا درد بھی جاتا رہے گا، بار بار پخانے کی شکایت بھی جاتی رہے گی، اور معدے کا غدی نسیج کا درد ماشاءاللہ اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ تو اس لیے میرے محترم عام سامعین کے لیے بندہ یہاں پہ جو مجربات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ اس میں نشادر 50 گرام، مرچ سیاہ 50 گرام، نمک سیاہ 100 گرام باریک پیس لیں، 1 گرام بعد از غذا دیں، یا درد کے وقت دیں جب معدے میں درد ہو رہا ہے غدی درد، تو انشاءاللہ تعالی وہ درد رک جاتا ہے۔ یہ میرے شیخ حضرت ابو انیس محمد برکت علی قدس سرہ العزیز کا مجرب ہے ماشاءاللہ۔ اور اکثیر اعظم کے نام سے بھی ایک صفوف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سوڈا بائی کار 50 گرام، دانہ الائچی کلاں 10 گرام، 7 پودینہ 2.5 گرام صفوف بنا لیں، نصف گرام سے 1 گرام تک بعد از غذا دیں۔ فوائد درد معدہ، قے اور غدی فارہ کے لیے بہترین مرکب ہے۔ دعائے درد معدہ ایک اور مرکب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ نمک لاہوری، نمک سوا، نمک سانبر ہر ایک 40 گرام، نشادر پھلی 20 گرام، مرچ سیاہ 40 گرام، گل مدار تازہ 90 گرام، سب کو باریک پیس لیں۔ لیمن کے پانی میں کھل کر کے نخودی گولیاں بنا لیں، تو 1 تا 2 گولی ہمراہ نیم گرم پانی دیں۔ فوائد غدی صابی ہے، خوش ذائقہ ہے، دافع درد معدہ ہے، غدی ہاضم طعام اور کاسر ریا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بہترین مرکب ہیں غدی درد معدہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام ہمیں درد معدہ کا صحیح علاج کرنے کی توفیق دے، اور تاکہ جو مزید ہمارے پاس آئیں وہ شفا ہو کر جائیں، ہمیں دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔